والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو بتلا رہا ہے کہ اگر کہیں دو بھائیوں میں، دو فریقوں میں، آپس میں دو خاندانوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور اگر میں اور آپ اس قرآن کے متعلق، اس قرآن کے مطابق میں اور آپ، میرے اور آپ کے بھائی، میرا اور آپ کا خاندان، معاشرہ اور فرقے تمام کے تمام اپنے کام کاج کو، اپنی ضرورتوں کو قرآن کے مطابق ڈالیں تو آپس کا حسد، آپس کا کینہ، آپس کا بغض، آپس کی نفرت، آپس کی دشمنیاں، آپس کے جھگڑے اور فساد ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے درمیان میں قرآن کریم آیا اور میں نے اور آپ نے قرآن کریم کو چھوڑا، قرآن کی تعلیم کو چھوڑا، قرآن کی تفسیر کو چھوڑا، جس کی بدولت میرے اور آپ کے درمیان میں حسد پیدا ہو گیا، دو بھائیوں کے درمیان میں بغض پیدا ہو گیا، دو خاندانوں کے درمیان میں حسد، کینہ، بغض اور دشمنی پیدا ہوگی۔ صدیاں گزر چکی ہیں لیکن ان کا جھگڑا ختم نہیں ہو رہا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے قرآن کو دیکھا تو صحیح، قرآن کو مانا تو صحیح، قرآن پر ایمان تو لائے، قرآن پر یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھ کر اس کے معنی اور مفہوم کو میں نے اور آپ نے، میری اور آپ کی قوم نے سمجھا نہیں ہے، جس کی بدولت یہ ہے کہ حسد میرے اور آپ کے درمیان میں، دشمنیاں میرے اور آپ کے درمیان میں ہیں، دو خاندانوں میں رات و دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ایک لمبی صدیاں گزر چکی ہیں لیکن ان کے فساد ختم نہیں ہوتے۔ وجہ یہی ہے کہ قرآن کو چھوڑا ہے، وجہ یہی ہے کہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو جھٹلایا ہے، قرآن کی معنی اور مفہوم اور اس کی تفسیر کو پڑھا نہیں، آپس میں حسد پیدا ہو گیا، بغض پیدا ہو گیا۔ میں نے اور آپ نے تو قرآن کو سمجھا کہ یہ قرآن خوانی کی کتاب ہے، میں نے اور آپ نے قرآن کو صرف سمجھ رکھا ہے کہ بیماری میں پھونک لگوانے کی یہ کتاب ہے، میں نے اور آپ نے قرآن کو صرف اس چیز کے لیے استعمال کیا ہے کہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی میرے اور آپ کے سامنے درپیش ہو، کسی مصیبت میں اور آپ مبتلا ہو تو قرآن کو اٹھایا جائے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بلایا جائے اور اپنے اوپر پھونک مروائی جائے، اپنی بیماری کو قرآن کریم کے ذریعے سے دور کیا جائے۔ لیکن میں نے اور آپ نے قرآن کریم کو سمجھا نہیں، صرف تعویذ گنڈے کی کتاب سمجھا ہے، صرف بیماروں پر چھو لگانے کی کتاب میں نے اور آپ نے سمجھ رکھا ہے، صرف ایصال ثواب کی کتاب میں نے اور آپ نے قرآن کریم کو سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم وہ نہیں ہے۔ میں قرآن کریم کو میں اور آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن کریم میں میری اور آپ کی ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مشکل کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، وہ قرآن کریم میں میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے رب نے رکھا ہے۔ لیکن میں نے قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو پوچھا نہیں، قرآن کو صرف اگر پڑھ بھی لیا ہے یا کوئی حافظ بھی بن گیا ہے، وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ اللہ جنت عطا کرے گا، کوئی عالم اور مفتی بن گیا ہے تو وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ جنت نعیم میرا اور آپ کا رب ہمیں عطا کرے گا۔ لیکن قرآن کریم کو صرف یہیں تک محدود سمجھ لینا، قرآن کریم کو اس میں اپنے مسئلوں کو حل نہ کرنا، اپنے مسئلوں کو تلاش نہ کرنا، اپنی ضرورتوں کو تلاش نہ کرنا، یہ میری اور آپ کی بے وقوفی ہے۔ جس قرآن کریم کو میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو بتلایا کہ قرآن کریم میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مشکل کا حل ہے، آج یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، بیماریوں کا سامنا کرتے ہیں۔ بیماری میرے اور آپ کے جسم سے بھاگنے کا نام نہیں لے رہی ہے، نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، تو میری اور آپ کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کو پڑھا لیکن سمجھا نہیں، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھا نہیں، جس کی وجہ سے میں اور آپ پریشانی کا
سامنے کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے رب نے تو ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب دو خاندانوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، دو بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، جو معاشروں میں اور فرقوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، تو میری اور آپ کی ذمہ داری، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے، ان دونوں فریقوں کے پاس پہنچا جائے، ان میں آپس میں صلح کرائی جائے، ان میں آپس میں پیار اور محبت اور الفت کی باتیں کی جائیں۔ یہ میرا اور آپ کا رب قرآن کریم سے مجھے اور آپ کو تعلیم دیتا ہے، لیکن میرے اور آپ کا بڑا بھائی، میرا اور آپ کا پردھان، میرا اور آپ کا ودھائک وہاں تک پہنچتا تو ہے جہاں جھگڑا ہو رہا ہے، دو فریق آپس میں بھڑ رہے ہیں، دو بھائی آپس میں بھڑ رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ میاں ہم نے تو کوشش کی، مان نہیں رہے ہیں، تو میری اور آپ کی ذمہ داری وہیں ختم نہیں ہوتی۔ میں اور آپ یہ سمجھے کہ میں نے فلاں بھائی کو بھی سمجھایا، دوسرے بھائی کو بھی سمجھایا، اس فریق کو بھی سمجھایا، اس فریق کو بھی سمجھایا، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، تو میں اور آپ اگر یہ سمجھے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری صرف سمجھانے تک رہ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کا رب تو بتلا رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اگر دو فریق آپس میں جھگڑ رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، دو بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، وہ مان نہیں رہے ہیں، میں نے اور آپ نے ان کو سمجھایا ہے، میرے بڑے بھائی نے سمجھایا ہے، پردھان نے سمجھایا ہے، ذمہ داروں نے سمجھایا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اب میں اور آپ الگ ہٹ جاتے ہیں، میں اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سمجھایا تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آئی، میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا رب آگے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے سمجھایا، آپ نے دونوں کو سمجھایا، سمجھانے کی بات کی، انہوں نے آپ کی بات کو مانا نہیں، آپ کے بڑے بھائی کی بات کو مانا نہیں، تو مجھے اور آپ کو اب دونوں فریقوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ ظالم کو چھوڑ کر مظلوم کی مدد مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے، مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کس پر ظلم ہو رہا ہے، مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کس کو ستایا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے ناجائز کس کے ساتھ فیصلہ ہو رہا ہے، ناانصافی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، کس کا حق دبایا جا رہا ہے، کس کو دبایا جا رہا ہے۔ میں اور آپ مشورہ دینے جاتے ہیں، میں اور آپ اس کو سمجھانے جاتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے دوسری طرف زبردست پارٹی ہے، مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے دوسری فرقے جو ہے، دوسرا بھائی جو ہے وہ طاقت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، بال بلبوتے کے اعتبار سے، گاڑی بنگلے کے اعتبار سے زبردست ہے، اس کی زبان کی توتی بولتی ہے، اس کی انگلیوں پر کالونیاں ناچ جاتی ہیں، خاندانے بٹ جاتے ہیں، خاندانوں میں آپس میں یکجہتی ہو جاتی ہے، اتحاد ہو جاتا ہے، اتفاق ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ اس بھائی کی طرف جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس غریب کو جس کا حق دبایا جا رہا ہے، جس کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، جس کو ناجائز ستایا جا رہا ہے، اس کو میں اور آپ دبائے جاتے ہیں، میں اور آپ اس کو دباتے ہیں، میں اور آپ اس کے دل میں دہشت پیدا کرتے ہیں، میاں یہ تو ناجائز ہے، میاں یہ تو بہت ننگ آدمی ہے، بہت زبردست آدمی ہے، آپ کو یہاں سے صفائی ہستی سے مٹا دیں گے، آپ کے بچوں کو پریشان کر دیں گے۔ میں اور آپ ایک اس غریب کو جس کے پلاٹ پر قبضہ کیا جا رہا ہے، جس کے حق کو دبایا جا رہا ہے، جس کی زمین کو چھینا جا رہا ہے، میں اور آپ جانتے ہیں اس غریب کا یہ پلاٹ ہے، میں اور آپ جانتے ہیں اس غریب کا اس پر قبضہ ہے، صدیوں سے لے کر اس نے ڈال رکھا ہے، لیکن میں اور آپ ان میں جھگڑا ہوا، ان میں فساد ہوا، میں اور آپ وہاں تک پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد میں صرف زبانی میں اور آپ ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے سامنے والی پارٹی زبردست ہے، سامنے والی پارٹی کی لاٹھی میں دم ہے، اس کی زبان میں دم ہے، میں اس مظلوم پر جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کا حق دبایا جا رہا ہے، جس کی زمین کو چھینا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، بلکہ زبانی باتیں کر کر، زبانی اغوا اور زبانی باتیں کر کر اس کو سمجھاتے ہیں اور اس کو دباتے ہیں۔ میاں یہ تو ننگ آدمی ہے، میاں یہ تو ناجائز تعلقات اس کے ہیں، اس کے فلاں سے تعلق ہے، یہی بہتر ہے کہ آپ ان سے نہ بولیں، ان کا سامنا نہ کریں، ہم اس کو سمجھا دیں گے۔ میں اور آپ اس غریب کو دلاسا دیتے ہیں، میں اور آپ اس غریب کو دھمکاتے ہیں، میں اور آپ اس غریب کے جس کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے اس کو دبا کر اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں کہ بڑی زمین پر قبضہ ہو رہا ہے، تیری جان سلامت ہے، تیرے بھائیوں کی جان
سلامت ہے، تیری اولاد کی جان سلامت ہے، تیرا مال سلامت ہے، یہ زمین پر قبضہ کر رہا ہے، یہ ننگا آدمی ہے، یہ بدتمیز آدمی ہے، تمام کا تمام علاقہ جانتا ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ اس کی آج پورے علاقے میں دھاڑ ہے، اس کی زبان میں طاقت ہے، اس کی لاٹھی میں طاقت ہے، اس کا خاندان اتنا بڑا ہے، اس کا معاشرہ اتنا بڑا ہے، معاشرے میں خاندان میں اس کی زبان کی توتی بولتی ہے۔ میں اس غریب کو ان باتوں سے ڈراتے ہیں، یہ نہیں کہ میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے، اس کا حق دبایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، حد تو یہاں تک ہو جاتی ہے میں اور آپ سمجھانے جاتے ہیں، اور اسی سمجھانے میں سمجھانے والوں کے دل سے اور سننے والوں سے یہ سننے میں آتا ہے کہ جو سمجھا رہے تھے، جو اس غریب کو دبا رہے تھے، یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ آپس میں صلح کرانے کے لیے گئے تھے، وہ دونوں فریقوں میں محبت اور پیار کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن جس غریب کا حق دبایا جا رہا تھا، جو وہ سمجھا رہے تھے، وہ دل سے نہیں سمجھا رہے تھے، وہ انصاف کے ساتھ نہیں سمجھا رہے تھے، بلکہ ان کا بھی اس کمزور کی طرف سے نہیں، بلکہ اس مالدار اور جس کی توتی بولتی ہے، جس کی لاٹھی میں دم ہے، اس نے اس کو لالچ دے رکھا تھا، لاکھ دو لاکھ کا، وہ لاکھ دو لاکھ کے چکر میں اس غریب کو دبا رہا ہے، اس غریب کے حق کو مار رہا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کرا رہا ہے، اس کے ساتھ ناجائز کرا رہا ہے، اس پر ظلم کرا رہا ہے۔ کون؟ میں سمجھانے والا پردھان ہوں، میں ذمہ دار ہوں، اس غریب کو سمجھا رہا ہوں، بتلا رہا ہوں سامنے والی پارٹی ناجائز ہے، سامنے والی پارٹی تیرے حق کو دبا رہی ہے، وہ بدتمیز ہے، وہ نالائق ہے، وہ تمام کے تمام نکمے ہیں، ان کی لاٹھی میں دم ہے، ان کے خاندان میں دم ہے، ان کی زبان میں دم ہے۔ میں اس غریب کے دل میں ان باتوں کو سمجھا رہا ہوں، اور دل میں کیا ہے کہ اس مالدار کی طرف سے لاکھ دو لاکھ کا انعام مجھے دیا جائے گا۔ یہ دوگلا پن، یہ دلالی پن میرے اور آپ کے بڑے ذمہ دار کرتے ہیں، بڑا پردھان کرتا ہے، بڑا بھائی کرتا ہے۔ خدا کی قسم میرے اور آپ کے رب نے تو حکم دیا ہے، اگر دو بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، دو فریقوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، آپ کی زبان میں طاقت ہے، آپ کی لاٹھی میں طاقت ہے، آپ کی زبان کے آگے پورا خاندان ناچتا ہے، پوری کالونی ناچتی ہے، آپ ان دو فریقوں کے درمیان میں پہنچے، آپ نے ان کا قضیہ سنا، ان کا مسئلہ سنا، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کون مظلوم ہے، کون ظالم ہے۔ آپ نے صرف ظالم کو دیکھ کر، ظالم کی طاقت کو دیکھ کر، ظالم کی لاٹھی کو دیکھ کر، ظالم کی زبان کی طاقت کو دیکھ کر آپ اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مظلوم کو دباتے ہیں، مظلوم کے حق پر حق دباتے ہیں، اس کے ساتھ نا انصافی کراتے ہیں۔ میرا اور آپ کے رب نے تو مجھے اور آپ کو یہ بتلایا، دو فریقوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، ان میں سمجھاؤ، ان میں اصلاح کراؤ، ان میں پیار اور محبت بانٹو، چاہے جھوٹ بولنے کے ذریعے سے ہو۔ آپ دونوں فریقوں کے درمیان میں جھوٹ بولیں، اس فریق کی طرف سے بھی اور اس کی طرف سے بھی، آپس میں جھوٹ کے ذریعے سے اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جینے جھوٹ بولنے سے دونوں میں اصلاح ہو سکتی ہے، دونوں میں پیار اور محبت بڑھ سکتا ہے، دونوں میں الفت بھری نظروں سے آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر جھوٹ بولنا آپ کو پڑ رہا ہے، آپ وہاں جھوٹ بولیے، دونوں بھائیوں میں صلح کرائیے، دونوں فریقوں میں صلح کرائیے، دونوں فریقوں کے دل میں پیار اور محبت پیدا کیجیے۔ لیکن میں نے اور آپ نے تو دیکھا، دونوں کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد میں دونوں فریق نہیں مانے تو میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو ختم کر دیا، اپنی ذمہ داری سے میں اور آپ ختم ہو گئے۔ میں نے اور آپ نے سمجھا ہماری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ دو بھائیوں میں، دو فریقوں میں جھگڑا ہوا، آپ نے سمجھایا، سمجھانے سے نہیں مانے، ان کی اصلاح نہیں ہوئی، آپس میں پیار اور محبت نہیں ہوا۔ میرے اور آپ کے رب نے آگے ارشاد فرمایا، آپ اس میں دیکھو کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کس کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے، کس کے حق کو دبایا جا رہا ہے، کس کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے۔ اگر دونوں نہیں مان رہے ہیں تو آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئیے، آپ مظلوم کی مدد کیجیے، آپ مظلوم کا سہارا بنیے، آپ اس کمزور کا، جس کا حق دبایا جا رہا ہے، جس کے ساتھ نا انصافی کی جا رہی ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس ظالم کا مقابلہ کیجیے، اس ظالم کی لاٹھی کو دیکھیے، اس ظالم کی طاقت کو دیکھیے، اس کی زبان کی توتی کو دیکھیے۔ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، آپ ظالم کے ساتھ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ اگر آپ ظالم کے ساتھ ہیں، آپ کو پتا ہے یہ ظلم کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے یہ اس بھائی کا حق دبا رہا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، آپ اس غریب کو، اس مسکین کو، اس کمزور کو دبا رہے ہیں، اس کے دل میں ظالم کی دہشت پیدا کر رہے ہیں، ظالم کا خوف پیدا کر رہے ہیں، ظالم کی طاقت کو بتلا رہے ہیں، ظالم کی لاٹھی کو بتلا رہے ہیں کہ میاں اس کی لاٹھی میں اتنا دم ہے، اس کی زبان میں اتنا دم ہے، اس کے خاندان میں اتنے افراد ہے، اس کے خاندان میں اتنے گاڑی بنگلے ہیں، اتنی طاقت ہے،
اتنا مال اور دولت ہے، یہ آپ کا ناجائز ہے، آپ ناجائز کھڑے ہوئے ہیں، آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کو مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا، آپ کو مظلوم کا سہارا بننا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے اس مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو حق کو دبایا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہیں کالونی میں کسی پلاٹ پر قبضہ ہو، کسی کی زمین دبائی جائے، آپ اس مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے جس کی زمین کو دبایا جا رہا ہے، جس کے حق کو مارا جا رہا ہے، جس کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ میں اور آپ ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کے ساتھ جاتے ہیں، ظالم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ظالم کا مدد بنتے ہیں، ظالم کا سہارا بنتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ناانصافی ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ میں اور آپ سمجھے میرے اور آپ کی جیب میں آ کر لاکھ دو لاکھ کی گڈی آ کر میں اور آپ مالدار ہو جائیں گے، اور مجھے اور آپ کو یہی رہنا ہے، یہاں سے جانا نہیں ہے، صرف دنیا ہی میں مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا اگر دو فریقوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، کسی کا حق دبایا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کو ظالم کو دیکھنا ہوگا، مظلوم کو دیکھنا ہوگا، جو ظالم ہے اس کو چھوڑ کر اور جو مظلوم ہے اس کا سہارا بننا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کر یا ظالم کی ہاں میں ہاں ملا کر یا اندر خانہ بات کر کر اس مظلوم کو سمجھا کر اس مظلوم کے دل میں ظالم کا ڈر اور خوف پیدا کر کے لاکھ اور لاکھ دو لاکھ کی گڈی اپنی جیب میں ڈال کر اپنی جیب کو گرم کرنا ہے۔ خدا کی قسم یہ جیب کو گرم کرنا نہیں بلکہ اپنے لیے جہنم کو تیار کرنا ہے، اپنے لیے جہنم کو تیار کرنا ہے اور جہنم کو اپنے آپ کا مستحق بنانا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اگر ایسے کہیں جھگڑا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، دو فریق آپس میں لڑ رہے ہیں، مجھے دونوں میں سمجھانے کی اور اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اصلاح نہیں ہو رہی ہے، دونوں فریق نہیں مان رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، پھر مجھے ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا مدد بننا ہے، مظلوم کا سہارا بننا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، ظالم کا سہارا نہیں بننا۔ بھلے ہی ظالم کی لاٹھی میں طاقت ہو، اس کی زبان کی توتی بولتی ہو، صرف مجھے اور آپ کو دنیا ہی میں نہیں رہنا بلکہ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ وہ مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا، اللہ میں نے تمہیں طاقت دی تھی، تمہاری زبان میں طاقت دی تھی، تمہاری لاٹھی میں طاقت دی تھی، تمہارے خاندان اور معاشرے کو طاقتور بنایا تھا، آپ کے سامنے فلاں مظلوم پر ظلم ہو رہا تھا، فلاں کمزور کو ستایا جا رہا تھا، فلاں کمزور پر ایک ظالم ظلم کر رہا تھا، آپ نے کیوں مظلوم کا سہارا نہیں بنے؟ آپ نے کیوں مظلوم کی مدد نہیں کی؟ آپ نے کیوں مظلوم کی کسی بھی اعتبار سے مدد نہیں کی؟ یہ میرا اور آپ کا رب میری اور آپ کی طاقت کا سوال کرے گا۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، ظالم کا ساتھ نہ دے کر مظلوم کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کا سہارا بننا ہے، جس کی زمین کو دبایا جا رہا ہے، جس کے پلاٹ پر قبضہ کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ آج میں اور آپ تو دیکھ لیتے ہیں سامنے والے میں کتنی طاقت ہے، سامنے والے کا خاندان کیا ہے، اس کی برادری کو دیکھتے ہیں، اس کے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، اس کی برادری کو دیکھ کر، اس کے خاندان کو دیکھ کر، اس کے معاشرے کو دیکھ کر بھلے ہی وہ ظالم ہے، میں اور آپ اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ناانصافی ہے، میری بھی طرف سے، آپ کی بھی طرف سے، آپ کے خاندان اور معاشرے کی طرف سے۔ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، خدا کی قسم مجھے اور آپ کو حق بات کہنی ہوگی، حق چاہے کڑوا لگے، حق چاہے دلیل لگے، یا مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی مظلوم کے ساتھ میں دشمنی ہو جائے، آپ کبھی بھی حق سے نہ ہٹنا، حق سے اور ناانصافی نہ کرنا۔ بھلے ہی ظالم طاقتور ہو، ظالم کتنا ہی طاقتور ہو، اس کی لاٹھی میں کتنا ہی دم ہو، خدا کی قسم اگر آج ظالم کی لاٹھی چل رہی ہے، اگر آج ظالم میرے اور آپ کے اوپر اور کمزوروں کے اوپر اور مظلوموں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یا آج ظلم کر رہا ہوگا اور اپنے دل کو سمجھا رہا ہوگا، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا اس کو پلٹا بھی مارنا پڑے گا۔ میرے اور آپ کے رب نے جہاں بلندی بنائی ہے وہاں تنزلی بھی رکھی ہے، ہر ایک بلندی کے لیے تنزلی ہے، ہر ایک کرسی کے لیے ٹوٹنا ہے، ہر ایک کرسی پہ سے مجھے اور آپ کو اٹھنا ہے۔ میں اور آپ یہ سمجھے میری طاقت کا گھمنڈ پوری عمر چلتا رہے گا، میری توتی پوری عمر بازتی رہے گی، میری لاٹھی میں پوری عمر پوری زندگی طاقت رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے جس طرح میرے اور آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جس طرح مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی قوم کو، امت مسلمہ کو اس ملک میں یا دیگر ممالک میں ستایا جا رہا ہے، خدا کی قسم میں اور آپ صبر کریں، اپنے رب کو منائے، اپنے رب کے سامنے روئے۔ میں نے اور آپ نے بہت سارے ملکوں کی تاریخ پڑھی ہے جہاں ظالم ظلم کرتا رہا، 50 برس سے وہ ظلم کر رہا ہے، 60 برس سے وہ ظلم کر رہا ہے، لیکن جو مظلوم ہے اور کمزور ہے، بے سہارا ہے، جن کو 20 سال اور 30 سال قید خانوں میں پڑے ہوئے ہو گئی، انہوں نے روشنی کو نہیں دیکھا، وہ دن اور رات کی پہچان
بیان نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ ظالم کے ظلم کی وجہ سے، قید خانوں میں بند ہونے کی وجہ سے، جیلوں کی سلاخوں میں پڑے رہنے کی وجہ سے. میں نے اور آپ نے ملکوں کی تاریخ کو پڑھا ہے، میں نے اور آپ نے دوسرے ملکوں کو دیکھا ہے. انہی ظالم کے سامنے میرے اور آپ کے رب نے انہی قید خانوں میں رہنے والوں کو، انہی جیل خانوں میں اور جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رہنے والوں کو میرے اور آپ کے رب نے کرسی دی ہے. آج وہی اس ملک کے جن کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، جن کو 20 سال سے 40 سال سے قید میں بند کر رکھا ہوا تھا، جن کو رات اور دن کے کوئی شناخت نہیں تھی، کوئی نشانی ان کے سامنے نہیں تھی، آج وہی اس ملک کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. آج وہی ملک کی اندر حکومت کر رہے ہیں اور اپنا قانون چلا رہے ہیں. اگر میرے اور آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے اور آپ مظلوم بنے ہوئے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اپنے رب کو منانا چاہیے، اپنے رب کے سامنے صبر کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اور مجھے اور آپ کو ظالم کے ظلم کو سہنا چاہیے. اگر طاقت نہیں ہے، زبان میں وہ طاقت نہیں ہے، معاشرے میں وہ طاقت نہیں ہے، خاندان میں وہ طاقت نہیں ہے، اگر ظالم کا، اور یہ بھی یاد رکھنا، مگر میں اور آپ ظالم کو بڑھاوا دیتے ہیں، کوئی ظالم اپنے آپ ظالم نہیں بنا، بلکہ میں اور آپ اس کو ظالم بناتے ہیں. کوئی بدماش اپنا آپ بدماش نہیں بنتا، میں اور آپ اس کو ڈاکو بناتے ہیں، میں اور آپ اس کو زانی بناتے ہیں، میں اور آپ اس کو بدماش بناتے ہیں، میں اور آپ اس کو ظالم بناتے ہیں. اس کا سہارا بن کر، اس کی ہاں میں ہاں ملا کر، اس کی کرسی پہ بیٹھ کر، اور اس کے نیچے اس کے قدموں کو چوم کر، اور اس کی جگہ جگہ چرچے کر فلاں نے اتنی زمین پر قبضہ کر لیا، فلاں نے فلاں پلاٹ پر قبضہ کر لیا. خدا کی قسم آج میں اور آپ یہاں مزے لے لیں گے، آج میرے اور آپ کے خاندان اور معاشرے والے عیش کی زندگی گزاریں گے، لیکن ایک مظلوم کے ساتھ ظلم کرنا اور اس کو ستانا، اس کو گھر سے بے گھر کرنا، میرا اور آپ کا رب ہے. میرا اور آپ کا رب مظلوم کی ہائے ڈائریکٹ میرا اور آپ کے رب کے عرش پر جاتی ہے. تو میں اور آپ اگر دو فریقوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، دو بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، کسی کی زمین کو قبضہ کوئی کر رہا ہے، کسی کو پلاٹ پر ناجائز کوئی قبضہ کر رہا ہے، اس کے حق کو دبا رہا ہے، تو دونوں میں یہ دیکھ کر کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کس کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اس مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا، اس مظلوم کا سہارا بننا ہوگا، اس مظلوم کی مدد کرنی ہوگی. ظالم کی لاٹھی کو دیکھ کر نہیں، ظالم کی زبان کی طاقت کو دیکھ کر نہیں کہ ظالم یہ تو فلاں جگہ کا ہے، فلاں بدتمیز ہے، فلاں آدمی ہے، اتنی اس کی زبان میں طاقت ہے، اتنی اس کی لاٹھی میں طاقت ہے، یہ تو فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، ان کے سامنے کون بولے گا، کون ان کی سامنا کرے گا، کون ان کی زبان کے سامنے ان کو جواب دے گا. اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھ کر اس ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، خدا کی قسم میں اور آپ بھی برابر کے شریک ہیں، میں اور آپ بھی برابر کی ناانصافی کر رہے ہیں، اس کا حق دبا رہے ہیں. آپ جگہ جگہ کر دیکھ رہے، اپنی کالونی میں دیکھیے، اپنے معاشرے اور خاندان میں نکل کر دیکھیے، کسی کمزور کی زمین کو دبایا جا رہا ہے، اس کے پلاٹ پر قبضہ کیا جا رہا ہے. میں اور آپ اس مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، میں اور آپ اس کمزور کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے جس کی زمین کو دبایا جا رہا ہے، جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، جس کے پلاٹ پر قبضہ ہو رہا ہے، بلکہ ظالم کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی زبان کی تعریف کرتے ہیں، اس کی طاقت کی تعریف کرتے ہیں، اس کی لاٹھی کی تعریف کرتے ہیں، اس کے خاندان کی تعریف کرتے ہیں. میاں اس کے سامنے تو کوئی کالونی کا نہیں بولتا، میاں اگر وہ کہیں آ جائے کوئی کالونی کے گھر سے باہر نہیں نکلتا. اگر میں اور آپ یہ مظلوم کے سامنے اس کے دل میں خوف پیدا کر رہے ہیں، اس کے دل میں دہشت پیدا کر رہے ہیں، میں اور آپ بھی ظالم ہیں، میں اور آپ بھی برابر کے شریک ہیں. جو اس پر ظلم ہو رہا ہے، جو اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، جو اس کو ستایا جا رہا ہے، جو اس کو حق کو دبایا جا رہا ہے، تو اگر میں اور آپ ایسا کہیں قضیہ اور فیصلہ دیکھیں، کوئی مسئلہ دیکھیں، دونوں میں دیکھیں، پہلے اصلاح کی کوشش کریں، پیار اور محبت کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں. اگر نہیں سمجھ رہے ہیں، پھر دونوں میں دیکھنا ہے کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کون ناجائز کس کو ستا رہا ہے. مظلوم کو دیکھ کر، کمزور کو دیکھ کر، بے سہارا کو دیکھ کر ظالم کی طاقت کو نہیں دیکھنا، ظالم کے ڈھانچے کو نہیں دیکھنا، ظالم کہاں کا ہے یہ نہیں دیکھنا، بلکہ مظلوم کا سہارا بننا ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے. جس کا حق دبایا جا رہا ہے، جس کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے، اس کا سامنا کر رہا ہے. اگر آج میں اور آپ یہ نہیں کریں گے، اس مظلوم کا سہارا نہیں بنیں گے، میرا اور آپ کا رب تمام اولین اور آخرین موجود ہوں گے، تمام انبیاء، صلحاء، صدیقین اور شہداء موجود ہوں گے. میرا اور آپ کا خاندان، میرا اور آپ کا معاشرہ، میری اور آپ کی نسلیں موجود ہوں گی. میرا اور آپ کا رب تمام دنیا کے سامنے کھڑا کر کر مجھ سے پوچھے گا، زبان میں طاقت تھی، لاٹھی میں طاقت تھی، خاندان میں طاقت تھی، تیرے سامنے ایک مظلوم کو ستایا گیا، ایک مظلوم کے گھر پر قبضہ کیا گیا، اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی، اس کے حق کو دبایا گیا. تینے زبان کی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ ہاتھ کی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ زبان کی توتی بولتی تھی، اس زبان کی توتی کو کیوں نہیں بولایا؟ مظلوم کا سہارا بن کر، مظلوم کی مدد کر کر. تو یاد رکھنا، دو فریق لڑ رہے ہیں، فساد
فساد ہو رہا ہے، ناجائز کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی کمزور کو ستایا جا رہا ہے، کسی طاقتور کا سامنا نہیں دینا، کسی طاقتور کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ مظلوم کا سہارا بننا ہے، مظلوم کی دعا لینی ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ آج چاہے میرے ساتھ ہو، کسی بھی بھائی کے ساتھ ہو، کوئی بھی برادری سے وہ تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خاندان سے وہ تعلق رکھتا ہو، اگر میں اور آپ یہ سمجھے یہ تو میری برادری کا نہیں ہے، یہ تو میرے خاندان کا نہیں ہے، یہ تو میرا رشتہ دار نہیں ہے، یہ تو میرا فلاں رشتہ دار نہیں ہے، میں اور آپ دیکھتے ہیں میرا اور آپ کے سامنے ناجائز ہو رہا ہے، انصاف ناانصافی کی جا رہی ہے، اپنے دروازوں سے باہر تو نکلتے ہیں لیکن سامنے بولتے نہیں، ہو رہا ہے میاں جو ہو رہا ہونے دو، اگر ہم ان کے سامنے بولیں گے ہماری خیر نہیں ہے، ہم تو کمزور ہیں۔ میں اور آپ اگر تمام کالونی والے، تمام خاندان اور معاشرے والے کسی ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر خدا کی قسم بولیں گے، اتحاد سے بولیں گے، وہ ظالم، وہ ناپاک کمینہ میرے اور آپ کی کالونی میں، میرے اور آپ کے خاندان میں اس کی جرأت ہو جائے کہ وہ آ کر میرے اور آپ کے کمزور بھائی کی پلاٹ کو ہڑپ لے، اس کی زمین کو ہڑپ لے، اس کے حق کو دبا لے، یہ میرے اور آپ کی کمی ہے، آپس میں حسد کی کمی ہے، بغض کی کمی ہے، کینہ اور عداوت کی کمی ہے۔ پہلے مجھے اور آپ کو آپسی جھگڑے ختم کرنے پڑیں گے، آپسی اختلافات کو ختم کرنا پڑے گا، پھر مجھے اور آپ کو ایک نظام بنانا ہوگا۔ کوئی بھی کسی بھی جگہ، کسی بھی پلاٹ پر، کسی بھی زمین پر، کسی بھی کمزور اور مالدار پر اگر کوئی ناجائز قبضہ کر رہا ہے، ناجائز اس کے حق کو دبا رہا ہے، ہم سارے کالونی والے ایک ساتھ کھڑے ہو کر اس ظالم کا مقابلہ کریں گے، اس کی لاٹھی کا مقابلہ کریں گے، اس کی زبان کا مقابلہ کریں گے۔ اگر میرے اور آپ کے اندر اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، ظالم چاہے کہیں سے بھی آ جائے، ظالم کی لاٹھی میں چاہے کتنی بھی طاقت ہو جائے، اس کی یہ جرأت نہ ہوگی میرے اور آپ کے خاندان کے بیچ میں آ کر، میرے اور آپ کی کالونی کے بیچ میں آ کر وہ کسی پلاٹ پر قبضہ کر لے، وہ کسی کی زمین کو لے لے، کسی کے ساتھ ناانصافی کر دے۔ یہ میری اور آپ کی کمی ہے۔ میں اور آپ کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں، میں اور آپ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، میں اور آپ اپنی زبان کو اپنے منہ سے باہر نہیں نکالتے، اپنے ہونٹوں سے باہر نہیں نکالتے، اپنی زبان کو حرکت نہ دیتے۔ اگر میں اور آپ اپنی طاقت کا استعمال کرتے، اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرتے، وہ ظالم یہاں آ کر کھڑا نہیں ہوتا۔ میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، میں کسی کو نشانہ بنا کر بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ عام ظالموں کی بات کر رہا ہوں اور عام مظلوموں کی بات کر رہا ہوں۔ صرف اس کالونی کی نہیں، بلکہ کہیں بھی آپ کے سامنے کسی مظلوم کو ستایا جائے، کسی کی زمین کو دبایا جائے، کسی کے حق کو دبایا جائے، اگر آپ کی زبان میں طاقت ہے، آپ کی لاٹھی میں طاقت ہے، آپ ظالم کے ساتھ نہ دے، آپ مظلوم کا ساتھ دے، آپ کمزور کا ساتھ دے، آپ اس بے سہارا کا ساتھ دے جس نے ایک ایک پائی اکٹھا کر کر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر ایک زمین خریدی ہے اپنی چھت بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو اس چھت کے سائے میں بسانے کے لیے، اپنے بچوں کو اس چھت کے سائے میں آرام اور سکون دلانے کے لیے، لیکن آج ظالم آتا ہے اس کمزور کی زمین کو ہڑپتا ہے، اس بے سہارا کی زمین کو ہڑپتا ہے۔ اس کو شرم نہیں آتی؟ مجھے اور آپ کو شرم نہیں آتی؟ میرے اور آپ کے طاقتوروں کو شرم نہیں آتی؟ میرے اور آپ کے مالداروں کو اور سرمایہ داروں کو شرم نہیں آتی؟ وہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ظالم کی طاقت کو دیکھتے ہیں، وہ ظالم کی زبان کو اور لاٹھی کو دیکھتے ہیں، وہ اس مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ مجھے اور آپ کو مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا، مظلوم کی مدد کرنی ہوگی، مظلوم کا سہارا بننا ہوگا۔ اگر میں اور آپ سہارا نہیں بنیں گے، خدا کی قسم برابر کے ظالم ہیں، برابر کے ستانے والے ہیں، برابر کے اس کے حق کو دبانے والے ہیں، اس کے ساتھ نا انصافی کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ میرا اور آپ کا رب ارشاد فرما رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو فریقوں میں جھگڑا ہوا، دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا، آپ بڑے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو پردھان مانا جاتا ہے، آپ کو ایم پی ایم ایل اے ودھائک مانا جاتا ہے، آپ ان دونوں کے درمیان میں جائیں، ان میں صلح کی کوشش کریں، ان میں صلح کی کوشش کریں، پیار اور محبت کو بانٹنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نہیں مان رہے ہیں، اصلاح نہیں ہو رہی ہے، آپس میں پیار اور محبت نہیں ہو رہا ہے، پھر آپ ان دونوں فریقوں میں دیکھیں، ان دونوں بھائیوں میں دیکھیں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، کس کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے، کس کے حق کو دبایا جا رہا ہے، کس پر ناجائز زبان داری اور لاٹھی چارج ہو رہی ہے۔ آپ دونوں میں دیکھ کر جو ظالم ہے اس کا ساتھ نہ دے، اس کی طاقت کو نہ دیکھیں، اس کی زبان کو نہ دیکھیں، اس کی طاقت کو، اس کے خاندان اور معاشرے کو نہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں ظالم فلاں جگہ سے ہے، یہ نہ دیکھیں ظالم فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، فلاں رشتہ داروں سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ مظلوم کا آپ دل کھول کر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، آپ اتحاد کر کے، اتفاق کر کے، آپس میں پیار اور محبت کر کے اس مظلوم
مظلوم کا ساتھ دے جس کی زمین کو ہڑپا جا رہا ہے، جس کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ اگر آپ نہیں کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنی زبان میں تالا لگا رکھا ہے، یاد رکھنا آپ برابر کے ظالم ہیں، آپ برابر کے ظلم کرنے والے ہیں، آپ برابر کے اس مظلوم کو ساتھ دینے والے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ پھر دیکھیں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، پھر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، مظلوم کا سہارا بنے، مظلوم کی مدد کرے۔ اگر ظلم کے ساتھ ظالم کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، آپ برابر کے ظالم ہیں، اس کی طاقت کو دیکھ رہے ہیں، اس کی زبان کو دیکھ رہے ہیں، اس کی لاٹھی کو دیکھ رہے ہیں، تو اگر ایسا کہیں مسئلہ ہے، ایسا کہیں جھگڑا اور فساد ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کی زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے، آپ کے خاندان میں وہ تاثیر رکھی ہے، لوگ آپ کا دبدبہ مانتے ہیں، آپ کو رعب مانتے ہیں، آپ وہاں جائیں، دونوں کا قضیہ سنیں، دونوں کا مسئلہ سنیں، دونوں نہیں مان رہے ہیں، پھر ظالم کو چھوڑ کر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی جان چلی جائے، آپ کے خاندان کی جان چلی جائے۔ خدا کی قسم آپ انصاف پر قربان ہو رہے ہیں، آپ کی جان اگر جا رہی ہے، انصاف پر جا رہی ہے، حق پر جا رہی ہے، تو مجھے اور آپ کو ظالم کو دیکھ کر، مظلوم کو دیکھ کر ظالم کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ مظلوم کا سہارا بننا ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا